لکھا ہوا اس کی جگہ، میں روزہ رکھا تھا نام عمل میں نہیں ہے، اس کی جگہ سود لکھا ہوا ہے، ارے میں کبھی سود نہیں لیا تھا، یہ سب چیزیں کیونکہ تو جس کی غیبت کرا اس کے نام اعمال میں یہ چیزیں تھی، اللہ نے ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ بے لذت گناہ کیا ملنے والا ہے؟ میکزیمم کوشش کرو اپنی کمائی سے، اپنے کمانے کے اوپر توجہ دو، اپنے بچوں کو اچھی غذا دو، اچھی پرورش دو، اس لیے کہ عبادت کاروبار کرنا اللہ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کاروبار۔ بے روزگاری سارے برائیوں کی جڑ ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے، لہٰذا کوئی مومن جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے، انہوں نے محنت کر کے جینے کا سلیقہ سمجھایا، یہودی کے باغ میں کام کر کے بتایا کوئی علی والا بیکار نہیں رہ سکتا، بیکار نہیں رہ سکتا۔ وہ علی اگر ہاتھ کے دھون کو حکم دے دے تو جواہرہ سے بدل جائے، کیا یہودی کے باغ میں کام کرنے کی احتیاج تھی؟ بتائیے کیا ہے؟ تاکہ اپنے چاہنے والوں کو اکنامیکل پرابلم ہمیشہ کے لیے سالو کر دیا۔ جب علی کر رہا ہے تو تم یہ نہیں سوچنا میں خاندان یہ، میرا خاندان یہ، ان کی نسل سے ہے تو آپ کو لقب سید کا، سیادت کا ملا، وہ سید السادات کر رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا نہیں چاہیے، بیکار رہنا عیب ہے، مانگنا اور بڑا عیب ہے، کسی کا لے کے ڈبا دینا یہ علی کے چاہنے والوں کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس دل میں علی کی محبت ہے وہاں گناہ نہیں آ سکتا۔ اگر محبت ہے گناہ آ گیا تو محبت خالی ہے تو گناہ آئے گا، محبت اگر خالی ہو گئی تو گناہ آئے گا، اگر محبت ہے تو گناہ آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آگ میں لکڑی قائم نہیں رہ سکتی، جل جاتی، ویسے مومن کے وجود سے گناہ کا تصور بھی جل جاتا۔ سوچ رہا کہ میرا مولا میری رگی جان سے زیادہ قریب ہے، دل بھرا ہوا ہے مولا کی محبت سے، تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کام کریے، واجب پہ عمل کریے، حرام سے بچیے، ہمارا فائدہ ہے۔ کوئی چیز جو بھی دیکھ لیجئے آپ لسٹ نکال کے، شراب مت پیو کیونکہ پیتے ہیں تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو آخر رکھنا چاہتا ہے، آخر رکھنا چاہتا ہے۔ جوا مت کھیلو، پورے آبا و اجداد کی پونجی لٹ کر تم فٹ پاتھ پہ آئیں گے، مومن کی عزت ہے، مومن کی آبرو ہے، لہٰذا تم کو روکا گیا، یہ تباہی سے بچایا گیا۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ سور کا گوشت مت کھاؤ اس لیے کہ اس میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا، انسان کا دل خراب ہو جاتا، اس لیے اللہ نے منع کیا۔ تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ جن کے پاس سور کھانا جائز ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ سور کا گوشت خود انسان کے لیے کتنا مہلک ہے، کتنا مہلک ہے۔ ان سے پوچھئے جو پیٹ کے امراض ہیں تو ڈاکٹر باوجود اس کے کہ خود وہ پیتا ہو کہیں گا کہ آپ اب شراب نہیں پینا، اگر زندہ رہنا ہے تو آپ نہیں پینا۔ تو مولا فرماتے ہیں دل کے لیے سارے بیماریوں کی جو جڑ ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی دل کو ڈیمیج نہیں کرتا، جتنا زیادہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل ڈیمیج ہوتا۔ ان اوجا وجا للقلوب من الذنوب، گناہ سے بڑھ کر دل کو ڈیمیج کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا۔ لہٰذا اس سے بچیے، جو بھی وقت مل گیا ٹھیک ہے، آپ کو گیم میں انٹرسٹ لیجیے، آپ اپنے کاروبار میں انٹرسٹ لیجیے، اس کی برائی اس کی برائی کیا لے کے جانا ہے؟ کیا ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں؟ ماں کی آغوش میں مرنے والے موجود ہے، ابھی گود میں آئے مرنے والے مثال موجود ہے، ابھی بچے سنے بلوغ کو بھی نہیں پہنچے مرنے والے مثال موجود ہے، کڑیل جوان ہے مرنے والے کی مثال موجود ہے، مرنے والے کی مثال موجود ہے۔ جب سارے چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ شادی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کون ہوگا، کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، لڑکا ہوں گے، لڑکی ہوں گی، اللہ سے کوئی انسان بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا، جب ساری چیزیں موجود ہے تو بس اپنے آپ نیک عمل کرو، بھول جاؤ، بھول جاؤ، اس کے بینک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دنیا کے بینک میں اعتبار رکھتے کہ آج 100 روپے ڈالے تو کل 500 روپے ہو جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے ایک کے 700 دوں گا، نیکیاں کرتے جاؤ، موقع ملا 10 روپے خیرات کر دیے، اچھے کام میں خرچ کر دیے، مجلس کر دیے، تبرک دے دیے، کسی کو زیارت کو بھیج دیے، کسی کو حج پہ بھیج دیے، کوئی غریب کا مال معاف کر دیے، کوئی یتیم کی پرورش کرے، خاندان میں ٹٹول کے دیکھے، کوئی مستحق تو نہیں ہے، اس کی غذا غیر محسوس طریقے سے پہنچا دو۔ ایسی جملے مت کو جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس لیے کہ جملے کہہ کر خیرات دینے سے بہتر نہیں دینا ہے، دینے سے بہتر نہیں دینا ہے۔
اب بس یہ کام کرو. اہل بیت کی تعلیمات یہی ہے, کربلا یہی سکھاتی ہے, حسین کا درس یہی ہے. ہمارے پاس ہے کتنی دن نہیں معلوم, تو جتنا ہو سکے, حیات کم ہے کام زیادہ ہے, حیات کم ہے حیات کم ہے. ہمارا دل جس دن تصدیق کر دے کہ میں نے نیکی کی, بے شک خوش ہونے کا دن ہے. اور جس دن دل نے تصدیق کی کہ آج گناہ ہو گیا, وہ دن میرے لیے نحوس ہے, اگرچہ کہ عید کا دن کیوں نہ ہو, عید کا دن کیوں نہ ہو. بس عزیزان ایمان, کربلا کا میدان گرم ہے, روز عاشور کی صبح, قیامت کی صبح. امام حسین علیہ السلام رات بھر عبادتوں میں گزارے. صبح ہوئی تو کچھ ایسے منظر نظر آئے جوش و ولولے کے. کربلا ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے کا نام ہے, مایوسی کا نام نہیں ہے, ایک ہمت اور جوانی کا نام ہے, استقامت کا نام ہے. کربلا کا جب بھی ذکر حرارت ایمان ہمارے وجود میں ایسے انگڑائی لیتی ہے جیسے علی اکبر کی جوانی ہے. یہاں پر کوئی مایوسی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, کیونکہ کربلا میں تھے کتنے, 72. لیکن بتلائیے, کبھی امام حسین کو متفکر دیکھا, کبھی باب الحوائج کو متفکر دیکھا, کبھی شہزادے قاسم کو متفکر دیکھا, کبھی اولا محمد کو متفکر دیکھا, کبھی شہزادی علی اکبر کو متفکر دیکھا, کبھی حبیب کو دیکھا, کبھی زہیر کو دیکھا. نہیں, نصف شب سے زیادہ گزر چکی ہے. امام حسین ایک مرتبہ عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد دل میں کچھ احساس ہوا, آقا کے کچھ احساس آیا, آقا کے کچھ احساس آیا. ایک مرتبہ خیمے سے باہر گئے, نہ عباس کو ساتھ لیا, نہ علی اکبر کو ساتھ لیا, نہ علی کو ساتھ لیا, کسی کو نہیں لیا, کسی صحابی کو نہیں لیا, بلکہ امام حسین عقب خیمہ, رات کا سناٹا ہے, نصف شب سے زیادہ گزر چکی ہے, دھیرے دھیرے حسین جا رہے ہیں. ایک مرتبہ نافع بن ہلال کی نگاہ پڑی کہ آقا حسین تنہا جا رہے ہیں, نرغے آگاہ میں گھرے ہوئے ہیں, فوجوں کے دل کے دل موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ آقا کی تنہائی کو دیکھ کر کوئی گستاخی کرے. اپنی تلوار لیا, دبے پاؤں سے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے. ایک مرتبہ امام حسین کے سمے مبارک میں کسی کی آہٹ آئی, بغیر ملک کے دیکھے ہوئے سوال کیا, کون ہے جو میرے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کا غلام نافع ابن ہلال ہے. کہا کہ ابن ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آقا آپ کی تنہائی تھی, دشمناں ٹھہرے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی گستاخی کرے. تو امام حسین کہہ چکے ہیں, جیسے اصحاب مجھے ملے, جیسے انصار مجھے ملے, کسی کو نہیں ملے. جیسے اعزاء مجھے ملے, جیسے اصحاب مجھے ملے, انصار مجھے ملے, کسی کو نہیں ملے. اب ایسے ہی نہیں کہا, یہ سوال کر کے اپنے جان نثاروں کا تعارف کروایا, معرفت دلوائی. کہا کہ ابن ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کی تنہائی تھی, یہ کثرت فوج تھی, اعتماد دل میں تھا, اس لیے سہارا آپ کے لیے آ گیا تاکہ کوئی آپ کی شان میں گستاخی نہ کرے. کہا کہ ابن ہلال دیکھو, ان سب کو تم سب سے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں صرف فاطمہ کے لال کا سر اس کے جسم سے جدا کرے. اس کا کہا کہ دیکھو یہ جو پہاڑی ہے, اس کے پیچھے اگر تم اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ لو تو تمہاری جان بچ جائے گی. فرزند رسول میں اپنی جان بچانے آیا یا جان آپ کو قربان کرنے آیا؟ میرے آقا روز قیامت آپ کے جد رسول اللہ کو کیا صورت بدلا ہوگا. کچھ اس درد بھرے لہجے میں کہا. آقا نے کہا کہ دیکھو ہم رسول اللہ سے کہیں گے ہمارے کہنے سے آپ گئے, اور کہوں جب تک تم جنت میں نہیں جائیں گے یہ حسین جنت میں نہیں داخل ہوگا. مولا ہاتھوں کو جوڑ کر کے ساتھ کہا, ایسے کریم مولا کو چھوڑ کے جاؤں جو رسول سے روز قیامت شفاعت کروانے کا بھی وعدہ کرتا ہے, جنت میں داخلے کا بھی وعدہ کرتا ہے. مولا اب للہ آپ کو واسطہ آپ کے جد کا جانے کے لیے مت کہیے,
اس لیے کہ آپ کی بات پہ بات کرنا بھی دائرہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ میرے دل کی کیفیت آپ چاہے بہتر جانتے، فرزند رسول ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبے میرے تن سے سر کو جدا کر دیا جائے تو زندہ ہوتے رہوں گا، آپ پہ قربان ہوتے رہوں گا۔ ایسے جانثار یہ جذبہ نہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک اور حضرت کا ساتھی جانثار، حضرموت کا رہنے والا محمد بن بشیر حضرمی، نامہ آیا، ایک لوگا فرزند کوفے کی سرحد پہ باپ کی خبر گیری کے لیے آ رہا تھا اور یزید کی فوج نے قید کر لیا، پکڑ لیا۔ ایک لوگا فرزند خط دیا، صورتحال سے آگاہ کروایا۔ آقا نے کہا کہ محمد بن بشیر، تم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے جو دیت دے کے تمہارے بیٹے کو چھڑا سکے۔ اے محمد بن بشیر، یک لوٹا فرزند ہے نا، تمہاری نسل کا انحصار اس پہ ہے۔ ہم ایک تدبیر کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ عبا ہے، یہ عبا لے جا کے بیچ دو، کتنے پیسے مل جائیں گے، انشاءاللہ تمہارا بچہ رہا ہو جائے گا۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ فرزند رسول، روز قیامت رسول اللہ کو کیا صورت بتاؤں گا، یہی سوال، تاکہ ہم شفاعت کروائیں گے، تاکہ فرزند رسول آپ کی اولاد علی اکبر شہید ہوتے ہو جائیں اور میں اپنی نسل کی فکر کروں۔ مولا اگر جانے کے ارادے سے ایک قدم آگے بڑھاؤں تو یہ زمین شق ہو کے مجھے نکل لے، جنگل کے درندے مجھے پھاڑ دے۔ یہ کیفیت تھی جانثاری کی۔ روایتوں میں ہے شب عاشور جو اصحاب بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، کوئی کہتا کہ دیکھو سب سے پہلے ہم حسین پر سے قربان رہیں گے، دوسرا کہتا نہیں ہم پہلے قربان ہوں گے، جان بچا کے لیے نہیں، شہید ہونے کے لیے پہل کر رہے تھے، سبقت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جب امام حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ جانثار ایسے ہیں جو بڑے ضعیف ہیں، جو امام حسین کے ساتھ جنگ بدر اولیٰ میں جہاد کیے تھے، کمر خمیدہ ہے، ہاتھ میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ تلوار اٹھا سکے، تو تلوار کو ہاتھوں سے اپنے ساتھی سے کہتے کہ باندھ دو تاکہ تلوار اٹھے تو ہاتھ اٹھے تو تلوار بھی اٹھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کمر سے تختہ باندھ دو تاکہ سیدھی کمر رہے، پلکیں ڈھل چکے تھے نظر نہیں آتا تھا، پلکوں کو بالوں سے باندھ دو۔ اس کے بعد جب سجا دیتے یہ سجتا ہوا دیکھتے تو امام حسین دور سے دیکھا کہ یہ جذبہ ان کا ہے، ضعیف ہے، جوان ہیں، بچے ہیں، ایمان کے اعتبار سے ایسے ہی جوان ہے جیسے علی اکبر کی جوانی ہے۔ آقا اپنے پاس بلاتے نہیں، بنفس نفیس خود ان کے پاس پہنچتے۔ دیکھیے صاحب خلق عظیم کریم ابن کریم کے کیسے جملے ہیں، کہتے چچا وہ تو غلام بن کے آیا، خادم بن کے آیا، جانثاری کے لیا، لیکن اخلاقیات کا درس دیکھیے کربلا میں ایسے ماحول میں، چچا آپ پر تو جہاد ثابت ہے، اتنے ضعیف ہیں، تو جواب کیا دیتے؟ فرزند رسول، اللہ نے ہمیں آج کے دن تک زندہ اس لیے رکھا تاکہ فاطمہ کے لال پر نثار ہو جائے۔ اپنے ساتھیوں سے کہتے ساتھیوں جب ہمیں سجا دیے آقا حسین کے اطراف طواف کرا دو، اب جو جاتے میدان میں کافی اشقیاء کو جب تک واصل جہنم نہ کر لیتے، جام شہادت نوش نہ کرتے، انہی میں سے مسلم ابن اوسجا تھے جو میدان کی اجازت لیے، جو حبیب کے پاس شہید ہونے والوں میں سے ہے، میدان کی اجازت لیے، گھوڑے سے گھائل ہوئے اور نیچے آئے، زخموں سے خون ابل رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنے جان نثار کی عیادت کے لیے گئے، اس لیے مومن کی عیادت مومن کے لیے عبادت ہے۔ کربلا میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ امام حسین کا جان نثار میدان میں دفاع اسلام، دفاع حسین میں وہ اپنی قربانی دے چکا، زخمی ہو گیا، نیچے آیا، بنفس نفیس حسین چلے، اور ایسے میں مسلم ابن اوسجا سے ایک امام حسین کے ساتھی نے پوچھ لیا کہ اے مسلم، مجھے اگر یقین ہوتا کہ تمہارے بعد مجھے بھی زندہ رہنا ہے تو تم سے ضرور کہتا کہ وصیت کر دو، اس لیے کہ وصیت کا کرنا شریعت میں لازم ہے۔ ایک مرتبہ دم ٹوٹ رہا ہے، دیکھیے روایت کے جملے ہیں، بڑی غور سے دیکھیے،
حسین کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والوں کا مقام کیا ہے، کتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ جو مرتبہ اور انبیاء اولی العزم کو اللہ نے دیا تھا اس سے کم مرتبہ حسین کے جانثاروں کا نہیں ہے، حسین کے جانثاروں کا نہیں ہے۔ اب جب پہنچے کہا کہ وصیت کر دو تو دم نکل رہا ہے۔ جب کسی کی موت قریب آتی ہے تو کوئی بھی چیز کام نہیں آتی۔ حضرت سلیمان پیغمبر تھے، تمام جن و انس روئے زمین پر حکومت تھی، ملک الموت سے کہا تھا کہ اتنی مہلت دے دو کہ اپنے کمرے میں لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں، مہلت نہیں ملی، مہلت نہیں ملی۔ لیکن اللہ نے عظمت انصار حسین، جانثاران حسین، شہداء کربلا کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا تھا۔ دم ٹوٹ رہا ہے، اپنے ساتھی نے سوال کر لیا، فقہ کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ وصیت کرتے تھے تو یہ واجب ہے، اگر زندہ رہنے کا مجھے یقین ہوتا تو تمہاری وصیت پہ عمل کرتا۔ اب وصیت کا انتخاب نہ بیوی کے متعلق وصیت کیا، نہ جائیداد کے متعلق کیا، نہ گھر کے متعلق کیا۔ ایک مرتبہ حبیب مخاطب تھے وصیت کے لیے، کہا کہ یا حبیب اوصیک لہذا الغریب، اے حبیب مجھے کسی اور کے متعلق نہیں، جو میرا غریب حسین ٹھہرا ہوا ہے اس کے متعلق وصیت کرنا ہے۔ وصیت کیا تھی؟ ٹوٹتا ہوا دم اپنے خوابوں میں کیا، اللہ نے زبان میں قوت گویائی عطا کیا، اب وصیت کا اقرار کیا۔ دیکھو حسین سے کیسے وابستہ تھے، کہا کہ حبیب میری وصیت تم سے یہ ہے، قبل اس کے کہ تم دیکھنا تصدیق کرنا۔ حسین کا بغور جائزہ لیا، سر کے بال سے لے کے پیر تک، اس کے بعد کہا تم گواہ رہنا میرے آقا حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، یعنی قبل اس کے کہ حسین زخمی ہو میری وصیت تم سے یہ اپنے آپ کو قربان کر دو۔ جزاکم ربکم ھذا خیر۔ ایسے جان نثار موجود تھے تو سوچئے کہ یہ تو اصحاب تھے جو آغول کے پالے بنی ہاشم کے گھرانے کے تھے، ان کا کیا جذبہ تھا، کیسے جذبہ تھا۔ اور حسین جو بھی شہید دنیا سے جاتا، امام حسین کو کیا غم نہیں ہوتا؟ بڑا صدمہ تھا حسین کو، بڑا غم تھا۔ لیکن حبیب کہتا ہے جیسے جیسے دن بڑھتا، دھوپ میں اضافہ ہوتا، پیاس میں اضافہ ہوتا، لاشیں آتے رہتے، حسین کا چہرہ مزید روشن سے روشن تر نظر آتا۔ اس طرح امام حسین نے اپنے صبر کے ذریعے سے، صداقت کے ذریعے سے، راہ خدا میں جہاد کے ذریعے سے، یہ قربانیوں کے ذریعے سے جو بے مثل و نظیر ہے، کربلا کو ذریعہ بنایا حقانیت کی پہچان کے لیے، اتنا روشن کیا، اتنا روشن کیا کہ عالمگیر ہو گیا۔ جب بھی جس دور میں یہ کربلا والوں کا ذکر ہوگا، حق نمایاں نظر آئے گا، باطل سے جدا نظر آئے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے حسین کے جان نثار ختم ہو گئے۔ اب ایک ششنائے کی مصیبت کا تھوڑا سا ذکر کروں، اب کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ جب حسین چل رہے تھے مدینے سے مکے کی طرف، حسین امام انس والجان ہے، ایک مرتبہ جنات کا گروہ آیا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اگر آپ حکم دے دیں، ہم جانتے ہیں سارے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، آنے واحد کو سب کو تحت دیکھ کر دیں۔ تو ایک مرتبہ آقا حسین نے جواب دیا تھا، اے اجنہ تم نے اپنا حق دوستی ادا کیا، لیکن یاد رکھو تم سب مل کے جتنا کر سکتے ہو تنہا حسین اس سے زیادہ کر سکتا ہے، تنہا حسین کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے۔ ہاں تم آنا روز عاشور، اگر کچھ مجھ سے تم سے خدمت لینا ہے تو ضرور تم کو حکم دوں گا۔ اب کربلا میں روز عاشور تھا، مقام تھا کربلا میں روز عاشور، عصر کے وقت وہ جنات حسب وعدہ آئے تو اس حالت میں آئے کہ حسین ایک ننھی سی میت، ارے سینے سے لگائے ہوئے قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرح، خیمہ گاہ سے قتل گاہ کی طرح، کہا کہ فرزند رسول ہم آگے بتائیے کیا حکم ہے۔ کہا کہ بھائی تم نے اپنا وعدہ تو پورا کیا، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ ننھی سی میت، کیا اس کے بعد بھی حسین کو جینے کی تمنا ہے؟ ارے چلے جاؤ
قبل اس کے کہ میری آواز استغاثہ تم تک پہنچے حسین نے مدد نہیں لی۔ وہ حسین وہ امام جس کی نگاہوں کے سامنے جوان فرزند بچھی کھایا ہوا ایڑیاں رگڑتا ہوا گزر گیا، جس کے صدمے سے حسین کی ریش مبارک جو سیاہ تھی سفید ہو گئی، آنکھوں میں دھواں آ گیا۔ وہ حسین قاسم کا لاشا پامال اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے خیمے میں پہنچایا۔ وہ حسین اور محمد کے لاشیں زینب کے خدمت میں پہنچائے اور تعزیت پیش کی۔ وہ حسین جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا، وہ حسین عباس کا سر شگافتہ دیکھا۔ اب وہ حسین جس کے پاس نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ زہیر ہے، نہ چاہنے والے ہیں۔ سیدھی سم دیکھا سب آرام کر رہے ہیں، بائیں سم دیکھا سب آرام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اب وصیت یہ تھی، بہن سے وصیت یہ تھی، بہن کچھ وصیت امام سجاد سے تھی، اس میں حسین ان حالات میں آپ کو فراموش نے کیا۔ اے حسین کے جانثار، اے حسین کے چاہنے والوں، ذرا آقا کے اس عمل میں دیکھو، ہم تھوڑی سی پریشانی میں اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، امام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ چاہت کیسے ہوتی ہے؟ حسین ہم سے کچھ چاہتے ہیں، حسین کو ہم چاہتے ہیں۔ اے آقا، آپ پر آنسو بہانے والے موجود ہیں، آپ کی مدد کے لیے یہ ہے، سب کا جذبہ یہی ہے۔ جب آپ کا منتخب حقیقی امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، تاکہ آپ کے دشمنوں سے ہم بھی انتقام لیں۔ اب حسین امام زین العابدین سے کہا، بیٹا سجاد، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اس وقت حسین نے اپنے چاہنے والوں کی سلامتی کی دعا کی، بخدا یہ حسین کا سلام مدینے کے محدود شیعوں میں نہیں تھا، قیامت تک کے لیے جو شیعہ ہوتے رہیں گے حسین کا سلام ہے۔ اس قوم کو کوئی پناہ نہیں کر سکتا، اس قوم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا امام ہمارے سروں پر سلام ہو جائے۔ جب تک امام زمانہ سلامت ہے، ہماری سلامتی ان کی ضمانت میں ہے۔ دو چار لوگوں کو مارنے سے یہ غم حسین کا رکنے والا نہیں ہے۔ ہر مومن کی عین تمنا ہے آخری خطرہ بھی اگر جائے تو حسین پر سے نثار ہو جائے۔ جس کا جینا حسین پہ مرنے کے لیے مقصد بن گیا ہو، وہ قوم کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں عزادارو، اب حسین سلامتی کے لیے دعا کیے۔ اب اس کے بعد جو زین العابدین نے شہزادی زینب سے دعا کی، بہن آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ صبر کرنا، بازوں میں رسن بندی جائے گی، صبر کرنا، بے کجاوا اور پر یاد بھی پھرائی جائیں گی، صبر کرنا۔ سارے تلقین کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ جو خیموں میں آپ پناہ لیے ہوئے، یہ خیمے بھی جلا دیے جائیں گے، آپ صبر کرنا، تبرکات آل محمد لوٹ لیے جائیں گے، صبر کرنا۔ اس کا کہا کہ آج کی شب عاشور کی رات، شب 11 عاشور کی شب، امام کیا فرماتے ہیں زینب سے کہ آپ نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، اس لیے جہاں فضیلت نماز شب کی ہے وہاں ایک یہ بھی ہے، جس خطے عرض پر نماز شب پڑھی جاتی ہے اس پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو اب امام حسین سب سے رخصت ہوئے، ایک ایک کا نام لے کے، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینہ علیکہ منی کنت السلام، کہ دیکھو تم سب پر حسین کا سلام آخر ہے، سب کو سلام کیا۔ آخر میں جو بچپن کی پرورش کرنے والی خدمت گزار خادمہ فضہ تھی، حسین نے ان پر بھی سلام کیا۔ سارے بیویاں حسین کے حلقہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ گویا حسین گزر جائے، یہ ان پر فدا ہو جائے، صدقہ ہو جائے۔ اب حسین خیمے کا پردہ آتا، اب حسین ایک مرتبہ عزم کیے میدان کی طرف۔ اب حسین کا چاہو جلال تھا، جس کی نگاہوں میں یہ سارے اپنے چاہنے والوں کے لاشیں تھے۔ اتمام حجت کیا کہ اے اشقیاء کوفہ و شام، دیکھو حسین تم سے مخاطب ہے، کون حسین جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، پہچان لے، تاکہ کل کے دن اللہ کی بارگاہ میں عذر نہ کرے تم کس کے مقابل میں آئے ہیں، تم علی کے بیٹے کے مقابل میں آئے ہیں، میں محمد کا بیٹا ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ حسین نے ایک ایک کا نام لے کے تعارف کروایا۔ سب نے کہا کہ حسین ہم جانتے ہیں کہ آپ محمد کے بیٹے ہیں،
ہم ٹھہرے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں۔ تو امام حسین نے کہا کہ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں ترمیم کی جو واجب القتل ہوں؟ کیا سنت نبی میری کو میں نے پامال کیا جو تم مجھے واجب القتل جانتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا بے جا قتل کیا؟ سب کی متفقہ ایک ہی آواز آئی، اے حسین، بدر و حنین میں آپ کی باپ کی تلوار نے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو نہیں بخشا، لبغض ابیک، یہی وجہ تھی آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ساقی کوثر کے لال نے اس وقت بھی ان کی مدد کی۔ یہ چوتھا خطبہ تھا۔ امام نے کہا کہ میں 1,24,000 پیغمبروں کا متحدہ وارث اگر سنگریزوں کو ہاتھ میں لے کے حکم دو تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جائے تو کیسے اشرف مخلوق انسان ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں بے قصور ہوں، تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اے ظالموں، تمہاری کیفیت قرآن اور حجت خدا کی بات پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، تم نے حرام کے ذریعے اپنے جسم کی پرورش کی ہے، ناجائز تحفوں کو قبول کیا ہے۔ یہی تو چیز تھی جو شمر کو لالچ دی گئی تھی رائے کی حکومت کی۔ اب اس کے بعد امام حسین تلوار کو نیام سے نکالے، وہ مارکۃ الارا جہاد کیا، کشتوں کے کشتے لگ گئے، ایک ایک آیا، دو دو آئے، پانچ پانچ آئے، 10 آئے۔ اس کے بعد کبھی میمنے پہ حملہ کرتے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے۔ فوج اتنی دور ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے فرات کا دریا فوج سے خالی ہو گیا۔ حسین فرات پر قبضہ کیے۔ ایک مرتبہ یاد آئی بھائی کی، ارے میرے لشکر کا لمبردار، اے عباس، کیا ہاتھ کٹائے ہوئے پڑا ہوا ہے؟ اے میرے بھائی، اپنے بھائی کی جنگ دیکھ، 3 دن کا بھوکا، جس کا بیٹا شہید ہو گیا، جس کا قوت بازو شہید ہو گیا، اے بھائی اپنے بھائی کی جنگی داد نہیں دیتا۔ جب بھاگے ہوئے تھے سب سن رہے تھے، اللہ رے حسین کا کی یہ جنگ ایسے لگتا تھا جیسے ہوا میں کھیلی کے دانے اڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے حسین کے جذبے کو موڑ دیا، اس طریقے سے سازش کی، کوئی نے آواز دی، اے حسین آپ تو فرات پر ٹھہرے ہوئے، خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ ارے حسین کا سننا تھا، غیور امام، ارے ایک مرتبہ خیمے کی طرف گئے، ارے ابھی ظالموں میں زندہ ہو، یہ عورتوں نے بچوں نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اطلاع غلط ہے، پھر حسین پلٹے، پھر جہاد کیا، پھر مکرر روایت میں کہ فرات تک پہنچے، قبضہ کیا۔ اب جہاں پر لوگ واسطہ دے رہے تھے، اے حسین، فوجی اشقیاء جو کوفے کی فصیل سے ٹکرا رہی تھی اب واسطہ دے رہی تھی کہ اب حسین غیظ میں آ چکے ہیں، علی کا شیر، اس کی تلوار سے کوئی نہیں بچ سکتا، اب واسطہ دے رہے تھے، علی اکبر کا واسطہ، اے حسین تمہیں قاسم کا واسطہ، اے حسین تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ۔ اس جنگ کا مشاہدہ سارے کے سارے انبیاء بھی کر رہے تھے، ملائکہ بھی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اے نفس مطمئن، آ جا میرے بندے، داخل ہو جا جنت میں، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ ایک مرتبہ حسین تلوار کو نیام میں رکھا، جب بھاگے ہوئے تھے ان کی جرت بڑھی اور حسین کی آواز تھی، هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو پہنچے؟ نصرت کس طرح سے کی گئی؟ لشکر 4 حصوں میں بڑھ گیا تھا، کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے نیزے آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں آ رہی تھی۔ چوتھا حصہ جو تھا، ارے وہ آگ میں بجھے ہوئے پتھر برسا رہا تھا۔ ایک تیر ایسے آیا جو حسین کی پیشانی پر لگا، آقا جھومنے لگے۔ ایک مرتبہ تیر کو کھینچا، چلو میں مقبول کو لیا، چہرے میں بسم اللہ